العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ کرام، نور الایضاح کتاب الحج کا یہ چھٹا سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے کیفیت الحج، حج کی کیفیت، حج کا طریقہ۔ اس سے پہلے کے اسباق میں متفرق طور پر حج کے بہت سارے احکام و مسائل کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے بالترتیب حج کی پوری ترکیب بیان فرما رہے ہیں۔ لکھتے ہیں اذا اراد الانسان ان يحج فعليه ان يعمل ما ياتي۔ جب انسان حج کا ارادہ کرے تو حسب ذیل کام اس پر لازم ہے، فعليه ان يعمل ما ياتي، تو اس طریقے کے مطابق وہ عمل کرے جو آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں جو احرام باندھنے سے پہلے کرنا ہے۔ اپنی مکمل صفائی کر لینا ہے تاکہ احرام باندھنے کے بعد بالوں ناخنوں وغیرہ کے کاٹنے کی جو ممنوعیت ہو جاتی ہے اس کی بنا پر اسے زیادہ حرج نہ ہو، ناخن اور بال زیادہ بڑھ نہ جائیں۔ ان یقلم اظفارہ، اپنے ناخن تراش لے، کاٹ لے۔ ویقص شاربہ، مونچھوں کو کاٹ لے، کم کر لے۔ ویحلق شعرہ او یقصرہ، اپنے بالوں کو حلق کر لے یا قصر کر لے، چھوٹے کر لے۔ وَأَن يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْتَسِلَ، اور وضو یا غسل کر لے۔ والغسل افضل، اور غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے یہ اعمال کر لے، ناخن کاٹ لے، مونچھوں کو ترشوا لے، اور اپنے جو سر کے بال ہیں یا اس کے علاوہ بال ہیں مونڈ لے یا قصر کر لے۔ وضو اور غسل میں سے جو مناسب ہو، جو آسان ہو کر لے، غسل کرنا بہتر ہے۔ یہ دوران احرام بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ ثم يلبس ازارا يلفه على نصف بدنه الاسفل ورداء يلفه على نصف بدنه الاعلى، پھر ازار پہن لے، تہبند پہن لے، جسے اپنے بدن کے نیچے کے آدھے حصے پر لپیٹ لے۔ تو ازار، تہبند، چادر، دو چادریں ہوں گی، ان میں سے ایک چادر کو نصف اسفل پر، بدن کے نیچے کے آدھے حصے پر لپیٹ لے گا۔ تو کمر سے نیچے جس چادر کو لپیٹ لے گا اس کو ازار سے تعبیر کیا جائے گا۔ ورداء یلفہ علی نصف بدنہ الاعلی، اور ایک چادر پہن لے جسے وہ بدن کے اوپر کے آدھے حصے پر لپیٹ لے۔ تو نصف اسفل پر ازار والی ایک چادر اور نصف اعلیٰ پر قمیص کی جگہ ریدا اور چادر لپیٹ لے۔ والافضل ان یکون الازار والرداء جدیدین ابیضین، اور افضل یہ ہے کہ تہبند اور چادر دونوں نئی ہو، سفید ہو۔ نئی اور سفید ہونا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ پرانی ہو یا کسی دوسرے کلر کی ہو تب بھی جائز ہے، لیکن مسنون اور پسندیدہ یہی ہے کہ دونوں نئی ہو اور سفید ہوں۔ وَيَتَطَيَّبْ،
اور خوشبو لگا لے۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہو جاتا ہے، اس لیے ابھی خوشبو لگا لے۔ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ جس میقات سے، جس جگہ سے احرام باندھ رہا ہے وہیں پر یہ سارے اعمال کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ ثم يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، پھر کہے اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں تو میرے لیے اسے آسان کر دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ تو یہ دعا اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ کا آغاز کر دے، تلبیہ پڑھے۔ ثم یلبی فیقول، پھر تلبیہ پڑھے اور کہے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کو کہا جاتا ہے، اور لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یقیناً تمام تر تعریفیں، ساری نعمتیں اور بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فَإِذَا لَبَّى نَاوِيًا بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَحْرَمَ، تو جب دل سے نیت کرتے ہوئے اس نے تلبیہ پڑھ لیا تو وہ محرم ہو گیا۔ تو احرام باندھنے کا یہ طریقہ بتلا دیا، اس طرح صفائی کرے، پھر سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادریں ایک نصف اعلیٰ پر اور ایک نصف اسفل پر لپیٹ لے، پھر دعا پڑھے اور تلبیہ پڑھ لے، تو اس طرح وہ محرم بن گیا۔ اب احرام کی ساری پابندیاں اس پر عائد ہو گئی۔ اب احرام باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے تو وہ اعمال بتلا رہے ہیں۔ وَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيْهِ الرَّفَثُ وَالْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ، جب اس نے ایسا کر لیا تو اس پر رفث، فسوق اور جدال حرام ہو گیا۔ قرآن میں بھی ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث فحش بات کو کہا جاتا ہے، هو کل ما یقبح ذکرہ من الکلام، ہر قبیح اور فحش بات، بے حیائی کی بات، ایسی بات جسے مجمع میں کہنا برا ہو اور اس کو حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہو، اس کو رفث کہا جاتا ہے۔ تو اس پر رفث یعنی فحش بات، بد کلامی حرام ہو گئی۔ والفسوق، فسوق گناہ کو کہا جاتا ہے، اس پر گناہ حرام ہے۔ گناہ احرام کے علاوہ میں بھی حرام ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد اس کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو کسی قسم کا گناہ یہ اس کے اوپر بہت زیادہ حرام ہو گیا ہے۔ گالم گلوچ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، بد نظری کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ تو فسوق گناہ، معاصی۔ جدال جھگڑا حرام ہو گیا، جھگڑنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، خدمت گزاروں کے ساتھ، یا اسی طرح ڈرائیور، دوسرے لوگ، پولیس کے جو لوگ ہیں، تو کسی کے ساتھ بھی مخاصمہ اور جھگڑا کرنا یہ حرام ہے۔ تو فرمایا فمن فعل ذلک، جس نے ایسا کر لیا اس پر فحش بات کرنا، گناہ کرنا اور جھگڑنا حرام ہو گیا۔ وقتل صید البر والاشارۃ الیہ والدلالۃ علیہ،
اور خشکی کا شکار قتل کرنا، اس کی طرف اشارہ کرنا اور اس کا پتہ بتانا حرام ہو گیا۔ تو خشکی کے جتنے جانور ہیں ان میں سے کسی جانور کو شکار کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح خود تو شکار نہ کرنا لیکن دوسرے کو اشارہ کرنا، شکار بتلانا کہ وہ جا رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کا پتہ بتانا کسی طریقے سے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ خشکی کا جانور، تری کے جو جانور ہیں مچھلی وغیرہ وہ حرام نہیں ہے، خشکی کے جانور حرام ہیں۔ تو اشارہ ہاتھ وغیرہ سے، آنکھوں سے اشارہ کر کے بتلانا اور دلالت بول کر یا کسی طریقے سے پتہ بتلانا کہ فلاں جگہ جانور موجود ہے، تو یہ سب کے سب حرام ہیں۔ وَأَن يُغَطِّيَ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ، اور سر یا چہرے کو ڈھانپنا حرام ہے۔ سر کو بھی کھلا رکھنا ہے اور چہرے کو بھی کھلا رکھنا ہے، سر یا چہرے کو ڈھانپنا حرام ہو گیا۔ أَوْ يَقُصَّ شَعْرَهُ أَوْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ يَتَطَيَّبَ، یا بال ترشوانا، ناخن کاٹنا یا خوشبو لگانا، یہ بھی حرام ہے۔ تو بال نہیں کاٹ سکتا، چاہے مونچھ کے، داڑھی کے، یا سر کے یا کہیں کے بال ہو، ان کو کاٹنا حرام ہو گیا۔ ناخنوں کو ترشوانا، ان کو چھوٹا کرنا حرام ہو گیا۔ خوشبو لگانا بھی حرام ہے۔ او یلبس مخیطا من قمیص او سروال او غیرہما، یا سلا ہوا کپڑا پہننا، جیسے قمیص، پائجامہ یا ان کے علاوہ کوئی سلا ہوا کپڑا۔ تو جیکٹ یا نیچے کا کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہننا یہ سب ممنوع ہو گیا ہے۔ تو مخیط سلے ہوئے کپڑے کو کہا جاتا ہے، من کے ذریعے اس کا بیان کیا اور وضاحت کر دی۔ قمیص ہے، پائجامہ ہے، سروال وغیرہما، اس کے علاوہ اور جو دوسری چیزیں ہیں، موزے ہیں۔ او یلبس حذاء او خفا، یا جوتا پہننا اور موزہ پہننا۔ جوتا اور موزہ پہننا بھی حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے نعل، نعل چپل کو کہا جاتا ہے، سینڈل یا ہوائی چپل، اور حذاء جوتے کو کہا جاتا ہے۔ تو جوتے میں ٹخنے اور قدم کا اوپر کا حصہ چھپ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ مگر جو نعل ہے، چپل ہے، ہوائی چپل یا سینڈل ہے، تو اس میں ٹخنے بھی نہیں چھپتے اور قدم کا اوپر والا حصہ بھی نہیں چھپتا، اس کا پہننا جائز ہے۔ تو جوتا جائز نہیں ہے، چپل جائز ہے۔ اسی طرح موزہ پہننا اوپر تک، جس سے ٹخنے چھپ جائیں اور پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو اگر پریشانی ہو، مجبوری کی حالت میں پہننا ہو، تو صرف پاؤں کے نیچے اور انگلیوں کے چھپانے کی حد تک تو جائز ہے، لیکن ایسا موزہ جس سے ٹخنے چھپ جائیں یا اوپر والا حصہ چھپے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو احرام کے بعد یہ تمام چیزیں اس کے اوپر حرام ہو گئی، ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن یجوز له الاغتسال ودخول الحمام والاستظلال بالبیت او بالمحمل ونحوہما، لیکن اس کے لیے غسل کرنا، حمام میں داخل ہونا یا گھر یا کجاوے وغیرہ سے سایہ حاصل کرنا جائز ہے، تو غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح حمام، پہلے زمانے میں غسل خانے ہوتے تھے جن میں گرم پانی ہوتا تھا، تو وہاں داخل ہونا۔ آج باتھ روم ہے، غسل خانے ہیں نئے ٹائپ کے، تو ان میں داخل ہونا اور غسل وغیرہ کرنا یہ درست ہے۔ اسی طریقے سے سائے میں بیٹھنا، کسی گھر کی چھاؤں میں بیٹھنا، اونٹ وغیرہ کی کجاوے میں بیٹھنا، تو یہ تمام چیزیں بھی جائز ہیں۔ تو پہلے والے مسائل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شریعت بہت زیادہ پابندیاں عائد کر رہی ہیں جس سے یہ کوئی اخذ کر سکے کہ کسی قسم کی راحت لینا، سائے وغیرہ میں بیٹھنا یا غسل وغیرہ کرنا درست نہیں۔ تو وضاحت کر دی کہ غسل جائز ہے،
حمام میں داخل ہونا، پانی وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح سایہ حاصل کرنا ہو، چاہے گھروں کے اندر بیٹھ کے، خیموں میں بیٹھ کر، یا محمل ہوتے تھے، کجاوے ہوتے تھے جانوروں کے اوپر، ان کے سائے میں، یا آج کی جو گاڑیاں ہیں ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں سفر کرنا، سایہ حاصل کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اب آگے مزید مسائل بتلا رہے ہیں کہ احرام سے پہلے کی بہت کام کر لیے، احرام کے بعد بھی بہت سارے اعمال بجا لائے، اب مسجد حرام میں جب داخل ہو، مکہ پہنچ جائے تو کیا کرے؟ تو فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب مکہ میں داخل ہو تو سب سے پہلے مسجد حرام پہنچے، مسجد حرام سے آغاز کرے، یعنی سب سے پہلے مسجد حرام پہنچے۔ فَيَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ 7 مرات، اور کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرے۔ تو سب سے پہلے مکہ پہنچنا ہے، مسجد حرام میں داخل ہونا ہے، اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرنا ہے۔ وہاں نماز کو مقدم نہیں کیا گیا کہ 2 گانا نماز پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھے، نہیں، سب سے پہلے طواف، اس لیے کہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں سب سے عظیم عبادت طواف ہے، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، صرف اسی جگہ میں ہوتی ہے۔ اب طواف کہاں سے شروع کرے گا، کیا طریقہ ہے، تو بتلا رہے ہیں۔ وَيَبْدَأُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، حجر اسود سے آغاز کرے۔ فَيَسْتَقْبِلُهُ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا رَافِعًا يَدَيْهِ، اس کا استقبال کرے، اس کی طرف رخ کرے، تکبیر پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، ہاتھ اٹھا کر۔ وَيُقَبِّلُهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، اور اگر ہو سکے تو بوسہ لے۔ تو حجر اسود کا بوسہ لینا مسنون ہے، لیکن اگر آسانی سے ہو، بھیڑ بھاڑ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو رہی ہو، بوسہ لینے جائے تو کسی کو تکلیف دینا لازم آئے گا، تو تب بوسہ دینا درست نہیں ہے۔ بوسہ دینا سنت ہے اور تکلیف سے بچانا فرض ہے، تو اس لیے دوسروں کو تکلیف دے کر، دھکا مکی کر کے بوسہ لینا درست نہیں۔ وَهَذَا هُوَ طَوَافُ الْقُدُومِ وَهُوَ سُنَّةٌ، اور یہ طواف قدوم ہے اور یہ سنت ہے۔ تو اس طریقے سے حجر اسود کے پاس کھڑا ہو، وہاں سے طواف کا آغاز کرے، اور کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے۔ حجر اسود سے آغاز کیا، جب چکر لگا کے حجر اسود کے پاس پہنچے گا تو یہ ایک شوط ہو گیا، تو اس طرح 7 شوط ہیں۔ اور جب جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو ہاتھ بلند کر کے اس کا استلام کرے، ہو سکے تو ہر مرتبہ بوسہ دے، اور دشوار ہو تو ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے وہاں سے نکل جائے۔ پھر جب طواف مکمل ہو جائے، وَيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، اب 2 رکعتیں پڑھے مقام ابراہیم کے پیچھے، اگر وہاں بھیڑ بھاڑ ہو تو مسجد میں جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھے۔ وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَى فَيَسْعَى بَيْنَهُمَا 7 مرات، اور صفا و مروہ کی طرف نکل کر جائے اور ان کے درمیان 7 مرتبہ سعی کرے، 7 چکر لگائے۔ مبتدئا فی کل مرۃ بالصفا خاتما بالمروہ، ہر مرتبہ صفا سے آغاز کرے اور مروہ پر ختم کرے۔ تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 گانا ادا کرنا ہے، پھر وہیں قریب میں صفا اور مروہ ہے، نکل کر وہاں جانا ہے اور 7 مرتبہ سعی کرنا ہے۔ صفا سے سعی کا آغاز ہوگا اور مروہ پر اختتام ہوگا۔ تو یہ دیکھیں حجر اسود ہے، یہاں سے آپ کو طواف کا آغاز کرنا ہے۔ تو آپ کا جو بایاں بازو ہے وہ کعبے کی طرف رہے گا، اور جب حجر اسود کے آپ سامنے ہوں گے تو اس کا استقبال کریں گے، تکبیر اور تحلیل پڑھیں گے اور ہاتھ اٹھا کر اس کا استلام کریں گے، اور موقع ہو تو بوسہ دیں گے۔
پھر یہاں سے کعبے کے دروازے سے ہوتے ہوئے حتیم سے ہوتے ہوئے یہاں جب پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا، اس طرح 7 چکر لگا کر پھر یہ ادھر مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے طواف کا 2 رکعت نماز ادا کرے۔ دیکھیں اس نقشے میں کعبہ کے جو اجزاء ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ جو حجر اسود والا رکن ہے اس کو رکن الحجر الاسود کہا جاتا ہے، اور اسی کے سامنے خط مرمہ ہے، جو یہ لکیر کھینچی گئی ہے کہ یہاں سے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ آگے باب الکعبہ ہے، وہاں سے گزرنا ہے۔ ستار الکعبہ، کعبہ کا پردہ ہے۔ حجر اسماعیل ہے، حجر اسماعیل جس کو حتیم بھی کہا جاتا ہے، تو اسی کے سامنے رکن عراقی ہے۔ تو دوسرا جو رکن ہے رکن اسود کے آگے والا، اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا رخ عراق کی جانب ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے آگے میزاب رحمت ہے، پرنالہ ہے جہاں سے کعبہ کی چھت سے پانی آتا ہے۔ پھر جو ادھر کا کونا ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں، اس کا جو رخ ہے سمت ہے وہ شام کی طرف واقع ہے۔ پھر وہاں سے آگے آتے ہوئے رکن یمانی ہے۔ تو اس طرح یہ کعبہ کے 4 ارکان ہیں، 4 کونے ہیں۔ ایک کونے کو رکن الحجر الاسود کہا جاتا ہے، دوسرے کو رکن عراقی، تیسرے کو رکن شامی اور چوتھے کو رکن یمانی۔ تو رکن حجر سے آغاز کرنا ہے، اس کونے سے آغاز کرنا ہے جس میں حجر اسود ہے۔ اس نقشے میں بھی کعبہ کے جو ارکان ہیں، 4 رکن ہیں، ان کو بتلایا گیا ہے۔ تو رکن اسود، اسی میں حجر اسود ہے اور اسی سے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے سامنے جب آپ جائیں گے تو رکن عراقی ہے، پھر ادھر سے گھومتے ہوئے اس کونے میں رکن شامی ہے اور چوتھا کونا رکن یمانی ہے۔ تو اس طرح کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے جائیں گے اور طواف کیا جائے گا۔ اس نقشے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح طواف کا آغاز کرنا ہے اور کس طرح اختتام کرنا ہے۔ اس کے بعد وہیں سے نکلیں گے، قریب میں ہی صفا اور مروہ واقع ہے، تو اس طرف جو پہاڑی ہے اس کو صفا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ادھر ایک پہاڑی ہے اس کو مروہ کہا جاتا ہے۔ تو صفا سے آغاز کریں گے، مروہ کی طرف آئیں گے، پھر مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے، اس طرح 7 چکر لگائیں گے۔ پہلے زمانے میں صفا اور مروہ ایک کھلی جگہ تھی جہاں 2 پہاڑیوں کے بیچ میں طواف کیا جاتا تھا، یہ سعی کی جاتی تھی، لیکن آج اس کے اوپر ایک بلڈنگ بن چکی ہے، اسی بلڈنگ کے اندر صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ صرف نمونے کے طور پر، علامت کے طور پر تھوڑا سا حصہ پتھر کا باقی ہے، باقی سارا حصہ ایک عمارت کے اندر آ چکا ہے، اور صرف علامات دی گئی ہیں کہ یہاں دوڑنا ہے، یہاں چلنا ہے، یہاں سے آغاز کرنا ہے، یہاں سے واپس آنا ہے۔ اسی طرح یہ ایک توضیحی نقشہ ہے، اس طرف صفا پہاڑی ہے، یہاں سے آغاز کرنا ہے، اس جانب مروہ ہے اور مروہ سے واپس صفا کی طرف آنا ہے۔ بیچ میں جو آپ کو نشان دکھ رہے ہیں المیلین اخضرین، تو 2 سبز علامتیں دی گئی ہیں لائٹوں کی شکل میں، وہاں دوڑ کر چلنا ہے اور باقی جگہ میں اپنی میانہ رفتار سے چلتے رہنا ہے۔ تو حج کے جو اعمال ہیں بالترتیب سب سے پہلے بتلا دیا گیا کہ احرام باندھنا ہے، کس طریقے سے باندھنا ہے، احرام باندھنے سے پہلے کیا کرنا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد کیا چیزیں محظور اور ممنوع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر طواف بتلایا گیا کہ طواف کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ واضح کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر صفا اور مروہ کے مابین سعی کرنا ہے۔ تو یہ 3 اعمال ذکر کیے گئے ہیں، بقیہ اعمال بالترتیب انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.